السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ڈی ایم کے بیانیے اور مسلم لیگ نون کے بیانیے کے حوالے سے بات کروں گا کہ پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون کا میاں نواز شریف کا جو بیانیہ تھا، جو پی ڈی ایم کی تحریک میں، جلسوں میں، تقاریر میں چلتا رہا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سخت بیانیہ، کیا وہ اب زندہ ہے یا آگے زندہ رہے گا یا ختم ہو گیا، آگے نہیں چلے گا؟ اس کے حوالے سے بہت امپارٹنٹ نکات آج کے ویلاگ میں شیئر کروں گا۔ بہت سارے دوست اس میرے نکات سے اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں، ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اختلاف رائے رکھیں، لیکن میں اپنا تجزیہ جو میں نے اس پہ بڑا غور کیا ہے، بہت سارے رہنماؤں کے ساتھ میری ملاقاتیں باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن چیزیں ظاہر ہے بندہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، نون لیگ کیا کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے، جے یو آئی کیا کر رہی ہے، مولانا کیا کر رہے ہیں، نواز شریف کیا کر رہے ہیں، شہباز شریف کیا کر رہے ہیں، بلاول صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے تمام چیزوں کو کور کر کے بندہ ظاہر ہے اپنا ایک تجزیہ، ایک رائے اپنی بناتا ہے۔ تو میں اس پہ آج کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ چیزیں اور نکات، امپارٹنٹ نکات شیئر کروں گا، بتاؤں گا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، پہلے ہی بتا دوں جملہ کہ تجزیہ کہ پی ڈی ایم کا جو اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ جو بنا تھا، جس کو میاں نواز شریف نے پروان چڑھایا، پی ڈی ایم کی قیادت بھی، اکثریت پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے اس بیانیے کے ساتھ ایگری کر رہی تھی، لیکن اب یہ بیانیہ سمجھ لیں، میرا تجزیہ یہ ہے کہ وہ بیانیہ اب آگے نہیں چلے گا، بیانیہ دفن ہو گیا، فوت ہو گیا بیانیہ۔ کیوں؟ اس کے لیے میرے پاس وجوہات جو میں ہیں وہ آپ کو میں بتاؤں گا آگے چل کر کہ وجوہات کیا ہیں۔ میاں نواز شریف کا بیانیہ تو آپ سب نے سنا کہ بھئی جلسوں میں، تقریروں میں، اجلاسوں سے خطاب ہو، پارٹی کے ورکرز کو ورکر کنونشن سے خطاب ہو یا پی ڈی ایم کے جلسوں سے خطاب ہو، میاں نواز شریف ڈائریکٹ ہٹ کرتے تھے آرمی چیف کو، جنرل قمر جاوید باجوہ کو، اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو ڈائریکٹ ہٹ کرتے تھے۔ کوئی ایسا جلسہ نہیں گزر رہا تھا، نہیں تھا جس میں وہ دو دو، تین تین، چار چار، پانچ پانچ مرتبہ نام نہیں لیا کرتے تھے۔ اب وہ بیانیہ فوت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دفن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو گیا ہے، آگے نہیں چلے گا یہ بیانیہ، کیونکہ مسلم لیگ نون معاملات سیٹل کر گئی ہے۔ مجھے اس میں بہت بڑا ایک تضاد نون لیگ کا یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف میاں نواز شریف، آپ کو یاد ہوگا میں نے بھی بہت سارے ویلاگز کیے اور مختلف ٹی وی چینلز پر ویلاگرز نے یہ تجزیے اپنے اپنے کیے ہیں، نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان یہ بات کرتے رہے کہ نون لیگ مرکز میں ان ہاؤس تبدیلی عمران خان کے خلاف اس لیے نہیں لانا چاہ رہی، اور پنجاب میں عثمان بزدار کے خلاف، کیونکہ تحریک عدم اعتماد کے لیے، ان ہاؤس تبدیلی کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی مدد درکار ہوتی ہے۔ یہ بالکل سب دوست ان کے ساتھ اس بات سے ایگری کر رہے ہوں گے کہ یہ میاں نواز شریف کا موقف تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب خود کہتے رہے ہیں کہ ہم ایسا کام نہیں کرنا چاہیں گے جس میں ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنا پڑے اور اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگنی پڑے۔ تو یہ مولانا بھی کہتے رہے ہیں، نواز شریف بھی کہتے رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی صادق سنجرانی چیئرمین سینیٹ تھے، ہمارے پاس اکثریت تھی اور ہم نے ان کو ہٹانا چاہا تھا، تو اسٹیبلشمنٹ نے ہماری اکثریت ہونے کے باوجود صادق سنجرانی کو بچا لیا تھا، اور ہمارے 14 ارکان سینیٹرز جو ہیں کھڑے کھڑے لاپتہ ہو گئے تھے۔ وہ پہلے 64 ارکان تھے، پھر 50 ہو گئے جب ووٹنگ ہوئی، خفیہ ووٹنگ ہوئی۔ بظاہر جب تحریک کے حق میں جب تحریک پیش کرنے کے جب منظوری لی گئی تو ہاتھ کھڑا کیا گیا، اور اپوزیشن کے 64 ارکان تھے،
لیکن جب خفیہ ووٹنگ ہوئی تو اس میں 50 نکلے تو تحریک ناکام ہو گئی، یعنی اسٹیبلشمنٹ نے ناکام بنائی۔ اسی طرح قومی اسمبلی میں یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کا سینٹ کا الیکشن ہوا، جب مقابلہ ہوا حکومت کے پاس اکثریت تھی اور اپوزیشن کے پاس اکثریت نہیں تھی، کم تعداد تھی، لیکن اپوزیشن کے امیدوار جیت گئے یوسف رضا گیلانی، اور اکثریت والے حفیظ شیخ جو ہیں وہ ہار گئے تھے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی گیم تھی۔ تو یہ مثالیں دے رہے تھے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی۔ عمران خان کو ہٹائیں گے یا عثمان بزدار کو ہٹائیں گے تو اس کے لیے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد درکار ہوگی۔ ایک طرف ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ کریٹ کیا ہے، بیانیہ بنایا ہے اور اس کو پروان چڑھایا ہے، اتنا آگے لے گئے ہیں احتجاجی تحریک کو، اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے کو۔ اب اگر ہم اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگیں اور عمران خان کو ہٹائیں یا عثمان بزدار کو اور عمران خان کو، دونوں کو ہٹانے کے لیے اب اگر ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد درکار ہو تو ایسی مدد نہیں چاہیے۔ یہ بالکل یہ اس طرح بڑے جذباتی انداز میں لوگوں کو جذباتی کر کے بھئی ایسی مدد ہمیں نہیں چاہیے، ہم ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس میں ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد مانگنی پڑے یا مدد درکار ہو۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے، نون لیگ کیا کر رہی ہے، شہباز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں، میاں نواز شریف کیوں خاموش ہیں، مریم نواز کیوں خاموش ہیں 1.5 مہینے سے، اور محمد زبیر جو ترجمان ہیں میاں نواز شریف کے، مریم نواز کے، وہ کیا کہہ رہے ہیں صابر شاکر اور غلام حسین کے پروگرام میں۔ یہ 3-4 دن پہلے میں نے ولاگ بھی کیا تھا، اس پہ میں نے خود پروگرام سنا ہے۔ اس میں محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ترجمان میاں نواز شریف اور ترجمان مریم نواز کہ جی ہمارے اس راولپنڈی کے ساتھ ہماری صلح ہو گئی ہے۔ کیا مطلب صلح ہو گئی ہے راولپنڈی کے ساتھ؟ مطلب ڈیل ہو گئی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ڈیل لفظ وہ یوز نہیں کرنا چاہیں گے کیونکہ ڈیل لفظ اتنا بدنام زمانہ ہو چکا ہے کہ ڈیل اب گالی لگ رہی ہوتی ہے سیاستدانوں کو بھی، نہیں جی نا ہم نے ڈیل نہیں کی۔ ظاہر ہے وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر خفیہ ڈیل کرے تو ڈیل والے کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا ہوتا ہمارے سیاسی ورکروں میں، سیاسی حلقوں میں، کہ بھئی اس نے ڈیل کر لی ہے، حالانکہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو اب نون لیگ دے رہی ہے کہ ہماری صلح ہو گئی ہے، نون لیگ صلح کا نام دے رہی ہے۔ محمد زبیر جو ترجمان ہے، جب محمد زبیر صاحب کہیں، ترجمان نواز شریف کہیں، ٹی وی چینل پر، اتنے بڑے ٹی وی چینل پر آ کر کہیں تو اس کے بعد بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بھائی جو بیانیہ نواز شریف صاحب نے بنایا تھا اسٹیبلشمنٹ مخالف کے، اسٹیبلشمنٹ نام لیتے تھے اداروں کے سربراہوں کے، چلو اداروں کے سربراہوں کے نام نہ لیا کریں، میں بھی نہیں کہوں گا کہ کوئی نام لے لیں ان کے، لیکن اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ جو ڈیمانڈز تھی اپوزیشن کی، وہ اس ڈیمانڈز کی بنیاد پر بنا تھا نا کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ انتخابات میں مداخلت ختم کرے اور سیاسی معاملات میں مداخلت ختم کرے، ISI کا جو سیاسی ونگ ہے وہ ختم کیا جائے۔ یہ بنیادی جو نکات ہیں اپوزیشن جماعتوں کے، PDM جماعتوں کے، میاں نواز شریف کے، مولانا فضل الرحمان کے، باقی جماعتوں کے، بلاول بھٹو زرداری کے، آصف علی زرداری کے، محمود خانہ چکزئی، سب جماعتوں کے، تو کیا وہ منظور ہو گئے ہیں؟ کیا وہ تسلیم کر لیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کہ آئندہ مداخلت نہیں کرے گی؟ نون لیگ نے کن بنیادوں پر صلح کی ہے، کن نکات پر، کن بنیادوں پر نون لیگ نے ڈیل کی ہے، یہ تو کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر تو اسٹیبلشمنٹ نے یہ ڈیل کی ہے یا یقین دہانی کرائی ہے نون لیگ کو، میاں نواز شریف کو یا شہباز شریف کو، پس پردہ شہباز شریف کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ڈائلاگ جو ہے نون لیگ کے معاملات جو ہیں وہ شہباز شریف کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے CBMs جس کو کہیں کہ وہ ان کے لیے کوششیں کی تھی محمد زبیر نے، کیونکہ محمد زبیر صاحب نے خفیہ ملاقاتیں کی تھی آرمی چیف کے ساتھ جو منظر عام پر بھی آئی تھی، ان کا بڑا چرچا چلا تھا۔ CBMs تعلقات میں بہتری جو ہے ماحول خوشگوار کرنے کے لیے محمد زبیر نے رول پلے کیا۔ اس کے بعد میاں شہباز شریف ملک جیل سے رہا کرائے، جیل میں بیٹھ کر بھی بیٹھے ہوئے تھے، اندر بھی تھے، جیل میں تھے، اس وقت بھی خبریں آتی تھیں کہ شہباز شریف کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پس پردہ قوتوں کے، خفیہ اداروں کے، یعنی مقتدر قوتوں کے نمائندوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں شہباز شریف کے ساتھ، یعنی جیل میں بیٹھ کر بھی وہ مذاکرات کر رہے ہوتے تھے، تبھی تو
मामलात कुछ सेटल हुए तभी तो बाहर निकले हैं, और बाकी मामलात अगर बाहर वो कर रही हैं पीटीआई का प्रेशर, और पीटीआई जो हाथ धोकर शहबाज शरीफ के पीछे पड़ी हुई है तो वो भी इसीलिए पड़ी हुई है। तो ये सब नुकात, ये कड़ियाँ जो हैं, कड़ियों से मिलाएं तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि जब तस्दीक कर रहे हैं तो कड़ियाँ मिलाएं न मिलाएं, अगर तर्जुमान नवाज़ शरीफ के मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो गवर्नर सिंध रहे हैं वो अगर ख़ुद कहें कि जी सुलह हो गई है हमारी रावलपिंडी के साथ, तो उसके बाद तो मामला ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद तो बहस ही नहीं है कि नून लीग ने डील कर ली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नून लीग ने डील किन बुनियादों पर की है और मामला तय क्या हुए हैं, ये अभी सामने नहीं आया। अगर तो नून लीग ने इस्टबलिशमेंट को पीछे हटने के लिए राज़ी कर लिया है, या इस्टबलिशमेंट ने यकीन दहानी कराई है, ये तय किया है कि जी मुदाखलत नहीं करेंगे आइंदा आम इंतखाबात में, और सियासी मामलात में भी मुदाखलत नहीं की जाएगी, और आईएसआई का जो सियासी विंग है वो भी ख़त्म किया जाएगा, तो फिर तो ये बहुत अच्छी डील होगी। फिर तो ये इस पर कोई एतराज़ मेरा ख़्याल है उठना भी नहीं चाहिए। अभी जो ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं पूरे मुल्क में, डस्का में, गुजरांवाला में, नौशहरा में, या कराची यानी 249, या ज़िला कुरम या थरपारकर, मुख्तलिफ़ अज़ला में ज़मीनी अभी खुशाब में हुए ज़मीनी इंतखाबात जितने भी हुए हैं उनमें पीटीआई तकरीबन हार गई है। तमाम इंतखाबात पीटीआई ने हारे हैं। तो धांधली के बावजूद, कत्ल व गारतगिरी करने के बावजूद, यानी उसके बावजूद हार गई है पीटीआई। दोबारा इंतखाबात कराने, काउंटिंग कराने, ये मुख्तलिफ जो तरीके हैं वो भी इस्तेमाल किए गए, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई बुरी तरह हारी है और अपोजिशन ही जीती है। अक्सर नून लीग ने जीती हैं पंजाब में जो नशस्तें हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। तो वो सिंध में तो वैसे है ही पीपल्स पार्टी, ज़ाहिर है सिंध में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा नहीं ख्याल अभी नून लीग कराची में कह सकते हैं एक दो नशस्त नून लीग, पीटीआई या टीएलपी या इस तरह आ सकती हैं उनकी कुछ नशस्तें, लेकिन बाकी सिंध में तो पीपल्स पार्टी है, ऑप्शन ही नहीं है दूसरा कोई सिंधियों के पास। तो नून लीग अक्सर सीटें ले गई है, पीटीआई हार गई है। तो इसमें से अंदाज़ा थोड़ा सा हो रहा है कि कुछ न कुछ इस्टबलिशमेंट पीछे हटी है, क्योंकि अगर इस्टबलिशमेंट शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपोजिशन जमातों ने या नून लीग ने ये ट्रायल बेसिस पर ये इंतखाबात का शर्त भी रखी हो कि जी ये ज़मीनी इंतखाबात में चीज़ें सामने आएंगी, हम ऑब्ज़र्व करेंगे, पता चलेगा कि आप क्या इसमें रोल प्ले करते हैं या नहीं करते। मुझे ऐसा लग रहा है कि पीडीएम को नाकाम नहीं कह रहा, पीडीएम की तहरीक को नाकाम नहीं कह रहा कि पीडीएम की तहरीक नाकाम हो गई या पीडीएम नाकाम हो गया। पीडीएम की तहरीक कामयाब हुई है, पीडीएम कामयाब हुआ है। बयानिया जो पीडीएम ने बनाया वो उसको परवान चढ़ाया, इतना आगे लेके गए कि मुक़्तदर क़ुव्वतों के इदारों के सरबराहों को, इस्टबलिशमेंट को हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत करनी पड़ी अपोजिशन को, पीडीएम रहनुमाओं को, कि भाई खुदा के वास्ते हमारा नाम न ले। ये मौलाना फजल रहमान, सब लोग, ये नवाज़ शरीफ साहब, सब लोग तकरीरों में ये कहते रहे हैं कि भाई अब मिन्नत तरले कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, खुदा के वास्ते दे रहे हैं। इस्टबलिशमेंट की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि जी हमारा नाम न लें। मौलाना ने कहा कि भाई आपका नाम न लें, लेकिन आप अमलन अगर आप, फिर वजाहतें भी उन्होंने की, जी हमारी कोई मुदाखलत नहीं है, हम मुलविस नहीं हैं, सियासी मामलात में मुदाखलत हम नहीं कर रहे। तो मौलाना और बाकी लोग, नवाज़ शरीफ, सब ये कहते थे कि भाई आप जो कहते हैं वो नज़र क्यों नहीं आ रहा। तो अब ज़मीनी इंतखाबात में ऐसा नज़र आया है कि इस्टबलिशमेंट की मुदाखलत नहीं हुई। सेनेट इंतखाबात में भी किसी हद तक नज़र आया कि सेनेट इंतखाबात में भी इस्टबलिशमेंट ने कोई की होगी थोड़ी बहुत, लेकिन इस तरह नहीं की जिस तरह पहले इस्टबलिशमेंट करती रही है। कहीं कहीं हुई है, हमें भी लग रहा है। यूसुफ रज़ा गिलानी के मामले में हो सकता है इस्टबलिशमेंट ने रोल प्ले किया हो, उनको जितवाने के लिए, अपोजिशन को जितवाने के लिए, हो सकता है न किया हो, या लोगों ने इमरान खान की, चांस तो ये है कि इमरान खान की नाराज़गी या पीटीआई से जो नाराज़ लोग थे
انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو ہروایا، یا جس طرح میں نے پہلے بھی ویلاگس کیے ہیں جہانگیر ترین کا رول پہ اس میں ہو سکتا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا رول ہو سکتا ہے، بظاہر تو نظر نہیں آیا تھا، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان ہے، پاکستان میں چیزیں اس طرح کی چلتی رہتی ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا رول ابھی پی ڈی ایم کی تحریک کے بعد انتخابات میں، وہ سینٹ کے انتخابات ہوں یا ضمنی انتخابات ہوں، وہ قدرے کم نظر آیا ہے۔ تو اگر نون لیگ نے جو ڈیل کی ہے، جس کو محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ صلح ہو گئی ہے، صلح کا نام دے رہے ہیں، اگر نون لیگ نے اس ڈیل کے تحت یہ کام کرایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہیں ہم کہ مکمل طور پر غیر جانبدار رہے گی آئندہ ہمیشہ کے لیے، اور کبھی سیاسی معاملات میں یا انتخابات میں یا مداخلت نہیں کرے گی، یا آئی ایس آئی کا سیاسی ونگ ختم کیا جائے گا، تو یہ تو پاسیبل ہی نہیں ہے کہ فوری طور پر ایسا کوئی کام ہو جائے۔ لیکن اگر کچھ حد تک، کسی حد تک اگر اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹنے پر اگر مجبور کیا ہے یا راضی کیا ہے یا ڈیل کی ہے، تو میرا خیال ہے یہ ڈیل اچھی ہوگی اور اچھی ہونی چاہیے، اس کو اچھا کہنا چاہیے، یہ ملک اور قوم کے لیے اچھا ہوگا، اور اس پر سوالات اور تنقید میرا خیال ہے نہیں ہونی چاہیے اگر ایسا ہوا ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہوا، یہ ہماری خوش فہمی یا غلط فہمی ہے، اور کچھ اور صرف اقتدار میں آنے کے لیے نون لیگ نے ڈیل کی ہے مرکز میں یا صوبے میں اگلے 2023 کے بعد، تو وہ ڈیل اس پر پھر سوالات ظاہر اٹھیں گے۔ لیکن جو بھی ہو، نون لیگ نے معاملات طے کر دیے ہیں۔ نون لیگ کا جو بیانیہ تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، میاں نواز شریف کا، پی ڈی ایم کا، وہ اب مجھے آگے چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آگے انہوں نے لے کے نہیں چلنا اس بیانیے کو، کیونکہ معاملات طے ہو گئے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک، مولانا بھی کہہ رہے ہیں، مولانا سے ہماری ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، رمضان شریف میں بھی 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو مولانا صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایم متحد ہے، پی ڈی ایم آگے چلے گا، بیانیہ بھی چلے گا اور تحریک بھی چلے گی۔ لیکن مجھے ایسی تحریک اب اس طرح پہلے کی طرح جو پی ڈی ایم کی تحریک چلی تھی جو جتنا عرصہ، مجھے اس طرح دوبارہ تحریک چلتی ہوئی پتہ نہیں کیوں مجھے نظر نہیں آ رہی۔ دوست کوئی اتفاق کرے، کوئی اختلاف رکھے، ان کا یہ رائٹ ہے، لیکن آگے یہ مجھے تحریک چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ہاں، ہلکا پھلکا چلتا رہے گا، لیکن اگر چلی بھی تحریک تو یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ماٹھی ماٹھی تحریک چلے گی، اس طرح نہیں چلے گی جس طرح پہلے تحریک چلی۔ اور یہ جو رمضان شریف سے پہلے جب تک استعفوں پہ اختلاف نہیں ہوا تھا، تب تک جو چلی اس انداز میں پی ڈی ایم کی تحریک مؤثر انداز میں آگے چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ آگے تو ظاہر ہے پھر وقت بھی اب کم بچتا ہے، ابھی گرمیاں شروع ہو گئیں، گرمیوں میں کچھ نہیں ہونے والا، کوئی دھرنا نہیں ہوگا گرمیوں میں، اور گرمی میں کہاں سے کوئی جون جولائی میں دھرنا تو نہیں ہوگا نا، مئی تو ابھی ختم ہونے والا ہے، آدھا مہینہ تقریباً ختم ہو چکا ہے پورا، آج 15 تاریخ ہے، تو مئی میں بھی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ مئی، جون، جولائی یہ مہینے تو گزر گئے سمجھ لیں۔ اگست میں بھی امکانات کم ہوتے ہیں، وہ اگر تیاری کریں گے تو یہ ستمبر اکتوبر میں جا کر یہ دھرنے کا سین ہو سکتا ہے اگر دھرنا دیا بھی گیا۔ لیکن آخری سال ویسے ہی الیکشنوں کا ہوتا ہے، اب 3 سال گزر گئے تو 1 سال باقی چوتھا رہے گا۔ ہو سکتا ہے ایک اور بھی مجھے کسی دوست نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ کی، قومی اسمبلی کی مدت، اسمبلیوں کی مدت، صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کی مدت 5 کی بجائے 4 سال کرنے کی بھی تجویز آئے۔ پی ٹی آئی کے دور میں ہو سکتا ہے پی ٹی آئی بھی اس کی حمایت کرے، کیونکہ تنگ تو یہ بھی پڑ گئے ہیں، ان سے کام نہیں چل رہا پی ٹی آئی سے۔ تو یہ تجویز پہلے بھی ڈسکس ہوتی رہی ہے، پی پی کے دور میں بھی ہوتی رہی ہے، نون کے دور میں بھی ہوتی رہی ہے۔ اب یہ بھی امکانات موجود ہیں کہ اسمبلیوں کی مدت 4 سال کرنے کی تجویز سامنے آئے، اور اپوزیشن کی طرف سے ہی آئے یا حکومت کی طرف سے، کسی کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، اور اس پر اپوزیشن اور حکومت متفقہ طور پر آئینی ترمیم کریں اور اسمبلی کی مدت کم کر دیں، اور پی ٹی آئی کو پھر باقی 6-8 مہینے چلائیں۔ اس کے بعد انتخابات کی تیاریوں میں سارے لگ جاتے ہیں، عوام سے رجوع کرتے ہیں، عوامی رابطہ مہم شروع ہو جاتی ہے،
آخری سال تو اسی طرح ہی ہوتا ہے. تو یہ حکومت کے پہلے 3 سال ہوتے ہیں یا 3.5 سال، اس کے بعد پھر ہر پارٹی اپنا اپنا عوام کے ساتھ معاملات سیدھے کرتی ہے، رجوع کرتی ہے، عوامی رابطہ مہم میں چلی جاتی ہے اور الیکشن کی تیاریاں کرتی ہے. تو تحریک مجھے اب آگے چلتی ہوئی مؤثر انداز میں نظر نہیں آ رہی. اس پہ اب پی ڈی ایم کی قیادت تو کہہ رہی ہے کہ جی بڑی مؤثر انداز میں چلے گی، لیکن دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے میرا تجزیہ درست بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا درست، لیکن مجھے ایسا نظر آ رہا ہے. اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.